فرمایا کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز واحد ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے، ایسا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، سارے کے سارے دین کو اس ستون نے اٹھایا ہوا ہے، اس نماز والے ستون نے اٹھایا ہوا ہے۔ ومن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، اور جس نے نماز کو قائم کر لیا اور جس نے اپنے نماز کی حفاظت کر لی، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اپنے اسلام کو بچا لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو ختم کر دیا، اس نے اپنے دین کو ختم کر دیا۔ نماز اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے نماز کی قرآن پاک کے اندر، ایک الگ سے تعریف بیان کی ہے نماز کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ نماز کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، میرا جو بندہ مجھے سجدہ کرتا ہے نا، میرا جو بندہ 24 گھنٹے میں 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نا، تو یہ نماز اس کو ایسا بنا دیتی ہے، ایسا منور کر دیتی ہے، ایسا روشن کر دیتی ہے کہ وہ کسی گناہ کی طرف مائل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نماز کی خاصیت ہے، نماز اللہ کا نور ہے، مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے۔ نماز بندے کو ایسا ہیرے کی طرح چمکدار بنا دیتی ہے کہ بندہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا، بندہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ جو سب سے بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ اپنے بندے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ نماز اس گناہ سے بھی بندے کو بچاتی ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور تم نماز پڑھتے رہو اور یہ نماز تمہیں شرک سے بچاتی رہے گی۔ ولا تکونوا من المشرکین کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز پڑھنے والا شرک سے دور رہے گا، نماز پڑھنے والے کو نماز جو ہے وہ شرک سے بچائے رکھے گی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ جس سے نماز بندے کو بچا رہی ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صغیرہ گناہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر سے لے کر ظہر تک جتنے بھی اس سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے اس کے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ظہر سے لے کر عصر تک جتنے بھی صغیرہ گناہ اس سے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عصر سے مغرب تک جتنے بھی اس سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے اس کے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مغرب سے عشاء تک جتنے بھی اس سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عشاء سے فجر تک کتنا بڑا وقت ہے، لمبا وقت ہے، اس میں بھی جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جیسے فجر کی نماز پڑھتا ہے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے نماز کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کیا رائے ہے ایسے بندے کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں جس نے ساری زندگی نفلی روزے رکھے ہوں، جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو اور گھر میں کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھی ہوں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھتا ہو اور جمعے کی نماز نہ پڑھتا ہو، ایسے بندے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایسا شخص پکا جہنمی ہے۔ تو ہمیں جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز بھی ایسی نماز ہونی چاہیے جیسا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم یکن یراہ فہو یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ عبادت کرنے والا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کنڈیشن، یہ کیفیت اختیار نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی کیفیت تو ہونی چاہیے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
رہا ہے. ہماری نمازیں تو ایسی ہوتی ہیں نا, ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے, ہم تو نہ جانے کہاں کہاں گھوم پھر کے واپسی آتے ہیں, اور پیچھے اس پیش امام کے اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم اپنی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. کوئی کہاں گھوم رہا ہوتا ہے, کوئی کہاں گھوم رہا ہوتا ہے, اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب پیش امام کہتا ہے السلام علیکم, روئے ہوئے میں تو نماز میں تھا, مجھے تو یاد ہی نہیں. پتہ اس وقت چلتا ہے. ہماری نمازیں تو ایسی ہیں, اور پھر کیا نمازوں کے اثرات ہمارے اوپر ظاہر ہوں گے, اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے جو نمازوں کے اوپر وعدے کیے ہوئے وہ ہمیں ملیں گے؟ نہیں مل سکتے, نہیں مل سکتے. ہمیں لوٹنا ہوگا, ہمیں لوٹنا ہوگا, ہمیں پلٹنا ہوگا. جس راستے پر ہم